روحانی معالا چینل کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ذریعے داڑھ اور دانت درد کا فوری، آسان اور مستقل روحانی علاج بتا رہا ہوں، جس کو کرنے سے داڑھ اور دانت کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ علاج کا روحانی طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی معالا چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور روحانی ٹپس پر مبنی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہے۔ ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے، اس لیے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو سعید معلّٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے عظیم اور فضیلت والی سورت ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو پھر کسی دلیل اور شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اور جو میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ذریعے داڑھ اور دانت کے درد کا روحانی علاج بتا رہا ہوں، یہ تو بہت معمولی سا درد ہے۔ اس سورہ سے تو ان امراض کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے جن کے سامنے میڈیکل سائنس بھی بے بس ہے۔ بات صرف یقین کی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج جو میں آپ کو سورہ فاتحہ سے دانت درد کا علاج بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ جس کسی کے بھی داڑھ یا دانت کا درد ہو رہا ہو تو سب سے پہلے کسی کاغذ پر حروف ابجد لکھ لیں، جو کہ یہ ہے۔ حروف ابجد کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ جس دانت میں درد ہے، مریض اس دانت پر اپنی شہادت کی انگلی رکھے اور مریض خود یا مریض کا کوئی عزیز ہاتھ میں 1 انچ لوہے کا کیل لے کر سب سے پہلے حروف ابجد کے پہلے حرف الف پر کیل کو رکھ دیں۔ درود پاک پڑھ کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور مریض کو دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد مریض سے پوچھے کہ درد ختم ہوا؟ انشاءاللہ پہلی ہی بار دم کرنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ درد باقی ہو تو اگلے حرف پر بھی کیل رکھ کر اسی طرح دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ عام طور پر پرانے قسم کا درد بھی تیسرے لفظ تک پہنچنے پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اگر پہلے، دوسرے، تیسرے لفظ تک درد ختم نہ ہو تو ترتیب وار اگلے لفظ پر کیل رکھ کر دم کرتے رہیں، آخری حرف تک درد ہر صورت ختم ہو جائے گا۔ دراصل یہ حروف بھی ایک قسم کا کوڈ ہے، چابی ہے۔ جس حرف کی چابی درد کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، یا جو چابی فٹ آ جائے گی، یا جس حروف کی فریکوینسی درد کی فریکوینسی سے مل جائے گی، تو اسی سے درد بالکل ایسے ختم ہو جائے گا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، فوراً ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اب جس حرف پر درد ختم ہو جائے، اس حرف کو کاغذ سے الگ کر کے کسی لکڑی یا درخت پر رکھ کر اس پر کیل کو ٹھونک دے۔ جب تک اس حرف میں کیل ٹھکا رہے گا، تب تک اس دانت یا داڑھ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ درد ختم ہونے پر حسب توفیق بچوں میں کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں۔ اس سارے عمل کو اگر تمام حروف پر بھی کرنا پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ
6 یا 7 منٹ لگیں گے اور یہ مفت میں شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور ڈاکٹر کی فیس الگ سے ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس عمل کو کر کے درد سے نجات پائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے فائدے کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔